ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا دو جہاں اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول دنیا بھر کے مسلمان بہت عقیدت اور جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمان اس کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں۔ نئے کپڑے پہنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ پچھلے سال مسجد نبوی کو بھی چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگا کر سجایا گیا اور 12 ربیع الاول کی خوشی منائی گئی۔ یہ وہ موقع ہے جس پر علماء کرام میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اختلاف مسلمانوں میں دشمنی کا باعث بنے۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے اہم اور خوشی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس روز اس دنیا میں موجود ہر جاندار چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، یا چاہے کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق، اللہ نے ان سب پر اپنا احسان کیا، اور احسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کیا۔ آپ کو ماہ ربیع الاول میں اس دنیا پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی اور اجالا دکھایا۔ آپ کی ولادت کے اس موقع پر مسلمان خوشی مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے دعا گو رہتے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں مانگتے۔ یہ حضور کی اپنی امت سے محبت تھی۔ کیا وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول مختلف علماء کے درمیان اختلاف کا ذریعہ ہے، اور کیا ہمیں عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں؟ کیا عید میلاد النبی منانا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جوش ٹی وی کے ناظرین، ہم آپ کے سامنے دو مفتی کرام کا بیان رکھیں گے، جس کو دیکھ کر عید میلاد النبی کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ثاقب رضا مصطفی کا، جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے حق میں ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث کی کتب میں آیا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں صحابہ کرام کا اجلاس ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ یہ مجلس کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ مجلس اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کی جا رہی ہے، اور ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ سے نوازا، آپ کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ تم یہی بات کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم یہی بات کر رہے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے قسم کھانے کا اس لیے کہا کیونکہ جبریل امین میرے پاس حجرے میں آئے تھے، کہنے لگے کہ آپ کے صحابہ ایک مجلس کرنے لگے ہیں اور اللہ آسمان پر فرشتوں کے سامنے اس مجلس پر فخر کر رہا ہے۔ ثاقب رضا مصطفی نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میلاد منانا یا میلاد مصطفیٰ منانا یا حضور کی پیدائش کے دن آپ کی آمد پر خوشی منانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے حضور جیسی نعمت دی اور ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ کے دور میں جلسے اور جلوس کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس دور میں صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر حمد و ثنا کی محفل سجایا کرتے تھے۔ ثاقب رضا مصطفی نے مزید کہا کہ ہم مسلمانوں کو بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور میلاد مناتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ گھروں یا مساجد کا چراغاں کیا جائے یا دور سے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا جائے، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اگر کسی جلوس میں شریک ہو جائیں اور حمد و ثنا اور محفل نعت منعقد کی جائے تو حرج نہیں۔ دوستو، آئیے آپ کو اب مفتی طارق مسعود کا بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق حدیث کی کتابوں میں واضح مستند حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ آپ سے پوچھتے کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی
हुई थी। मुफ्ती तारिक मसूद के मुताबिक चूंकि ईद का दिन रोजा रख कर नहीं गुजारा जाता, खुशी के दिन रोजा नहीं रखा जाता, इस दिन को खाया पिया जाता है, हुजूर की सुन्नत तो ये बनती है कि इस दिन रोजा रखा जाए। इन दोनों मुफ्ती की राय को इकट्ठा करके अगर हम अपनी राय बयान करें तो रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में हुजूर की जाते अक़दस पर ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम भेजते रहना चाहिए और इससे हमें कोई भी गिरोह नहीं रोकता। हुजूर की मिलाद शरीफ मनाने से भी कोई गिरोह नहीं रोकता। अगर इख्तलाफ आता है तो वो किसी एक मखसूस दिन पर आता है, क्योंकि एक बड़े गिरोह का ये गुमान है कि हुजूर का यौम वलादत चूंकि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, इसलिए इस पर इस्तदलाल करके एक दिन मुकर्रर करना ठीक नहीं। लेकिन ये राय वो भी रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आम मुसलमान को क्या करना चाहिए। दोस्तों, रबीउल अव्वल का पूरा महीना बरकतों और फजीलतों वाला महीना है, क्योंकि हुजूर की आमद उम्मत मोहम्मदी और इंसानियत पर ऐसा इनाम है कि अगर कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, तो ये किसी तौर पर गलत ना होगा। हुजूर की तशरीफ आवरी के मौके पर अल्लाह का शुक्र ज्यादा से ज्यादा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, इसमें से एक ये भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तौहीद बयान करें, आप ज्यादा से ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और उसके साथ साथ आप खाना पकाकर गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि नेकी का कोई भी काम रायगां नहीं जाता। ये हुजूर की सुन्नत है कि भूखे को खाना खिला दिया करते थे और खुद भूखा रहा करते थे। इसलिए माह रबीउल अव्वल में ज्यादा से ज्यादा गुरबा को खाना खिला देना भी बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा दरूद की महफिल सजाना भी बेहतर है। चराग कर लेना भी किसी सूरत गलत नहीं है, लेकिन वो चीज जिससे हमें दूर रहना चाहिए वो ये है कि इन चीजों को लेकर मुसलमानों की आपस में महाज आराई नहीं होनी चाहिए। और ये जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा दिए जाते हैं, ये सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप मिलजुल कर रहकर इस्लाम के दुश्मन को जवाब दे सके कि हम ग्रुपों में तकसीम नहीं हैं, बल्कि एक जान है। हमारे दुश्मन मुसलमानों को तकसीम करने के लिए ऐसे मसाइल और ऐसे प्रोपोगेंडे को हवा देते हैं। आप सबको उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए और भाईचारे का ऐसा मुजाहिरा करना चाहिए जो इसार ने महाजरीन के लिए किया था। हम सब लोग मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक किसी भी मतलक से क्यों ना हो। जोश टीवी की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके या कमेंट करके अपने राय का इजहार कीजिएगा।